حضرت بشر حافی، بسم اللہ کا احترام اور میں خواری۔ حضرت بشر حافی نہایت بزرگ اور صاحب دل تھے۔ مرو میں پیدا ہوئے تھے اور بغداد میں وطن اختیار کر لیا تھا۔ بہت مالدار تھے اور معاصی و شراب و کباب میں مصروف رہتے تھے۔ شراب پیتے تھے اور ہمہ وقت مخمور رہتے تھے۔ ایک دفعہ مست ہوئے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا نظر آیا۔ اس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ تڑپ گئے، فوراً اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ اسی وقت عطر خرید کر اسے معطر کیا اور تعظیم سے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی شب کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ بشر حافی سے جا کر کہہ دو کہ تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، ہم بھی اس کے صلے میں تجھے پاک کر کے تیرا رتبہ بلند کر دیں گے۔ آقا بہت کریم ہے کہ ادا پسند آ گئی، نواز دیا، اس کے گھر میں کیا کمی ہے۔ بزرگ نے یہ سمجھ کر کہ بشر تو ایک فاسق و فاجر انسان ہے، شاید غلط فہمی ہوئی ہو، اس کا ذکر نہ کیا جائے، مگر سوئے تو پھر بھی ہدایت ہوئی۔ متواتر 3 روز تک خواب دیکھتے رہے۔ حضرت کی شراب نوشی اور معصیت کاری اتنی بڑی ہوئی تھی کہ یقین آنا محال تھا۔ آخر چوتھے روز اس بزرگ نے بشر کو بلایا۔ معلوم ہوا کہ مے خانے میں رندوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے مصروف ناؤ نوش ہیں۔ پھر یہ بزرگ گھر پر گئے تو معلوم ہوا نشہ شراب میں مدہوش پڑے ہیں۔ بزرگ نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر گھر والوں سے کہا کہ بشر سے کہہ دو کہ میں انہیں ایک پیغام۔ حضرت بشر حافی، بسم اللہ کا احترام اور میں خواری۔ حضرت بشر حافی نہایت بزرگ اور صاحب دل تھے۔ مرو میں پیدا ہوئے تھے اور بغداد میں وطن اختیار کر لیا تھا۔ بہت مالدار تھے اور معاصی و شراب و کباب میں مصروف رہتے تھے۔ شراب پیتے تھے اور ہمہ وقت مخمور رہتے تھے۔ ایک دفعہ مست ہوئے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا نظر آیا۔ اس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ تڑپ گئے، فوراً اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ اسی وقت عطر خرید کر اسے معطر کیا اور تعظیم سے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی شب کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ بشر حافی سے جا کر کہہ دو کہ تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، ہم بھی اس کے صلے میں تجھے پاک کر کے تیرا رتبہ بلند کر دیں گے۔